بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ محترم سامعین، رمضان المبارک اللہ رب العزت کی طرف سے ایک عظیم انعام ہے، اور الحمدللہ نصف رمضان مکمل ہو چکا ہے اور آج رمضان کا 16واں روزہ ہے۔ رمضان المبارک ایک بابرکت مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، رحمت کا مہینہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا، کہ جو رمضان کے روزے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید کے ساتھ رکھتا ہے، اللہ اس کے تمام پچھلے گناہ بخش دیتا ہے۔ لیکن افسوس، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس ماہ مبارک کو پانے کے باوجود بخشش اور مغفرت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ احادیث میں شب قدر کے متعلق جہاں یہ خوشخبری ہے کہ سارے گناہ پچھلے بخش دیے جاتے ہیں، اسی حدیث میں یہ بھی موجود ہے کہ 4 شخصوں کے گناہ معاف نہیں ہوتے اور وہ مغفرت سے محروم رہتے ہیں۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ 4 شخص کون ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مدمن خمر، شراب کا عادی، ہمیشہ شراب پینے والا۔ اسی سلسلے میں شراب نوشی کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں ارشاد فرمایا، کل مسکر خمر، ہر نشہ لانے والی چیز شراب ہے، وکل مسکر حرام، اور ہر نشہ لانے والی چیز حرام ہے۔ پھر آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من شرب الخمر فی الدنیا فمات وهو يدمنها لم يتب لم يشربها فی الآخرہ، کہ جو شخص دنیا میں شراب کا عادی تھا اور توبہ کے بغیر دنیا سے چلے گیا اور اس نے سچی پکی توبہ نہیں کی، تو وہ جنت میں شراب آخرت سے محروم رہے گا۔ نیز ایک دوسری روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مدمن الخمر ان مات لقی اللہ تعالی کعابد وثن، شراب کا عادی اگر بغیر توبہ کے مر جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی سے قیامت میں بت پرست کی طرح وہ ملاقات کرے گا۔ گویا شراب کا گناہ بھی شرک کی طرح خطرناک ہے۔ ایک اور روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شرابی جس وقت شراب پیتا ہے وہ مومن نہیں رہتا، یعنی اس کا ایمان یا نور ایمان سائے کی طرح اوپر ہو جاتا ہے۔ محترم سامعین، سوچنے کا مقام ہے، اگر خدا نخواستہ اسی حالت میں اس کا انتقال ہو جائے تو وہ بے ایمان ہو کر دنیا سے جائے گا۔ نیز ایک اور روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من شرب الخمر لم يقبل اللہ له صلاة 40 صباحا، کہ جو ایک مرتبہ بھی شراب پی لیتا ہے پھر وہ توبہ نہیں کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی 40 دن تک اس کی نمازیں قبول نہیں فرماتا ہے۔ محترم سامعین، شراب کی حرمت شریعت میں اور اس کی وعیدیں جو شریعت میں آئی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انسان شراب نوشی کرتا ہے اور شراب پیتا ہے تو براہ راست اس کا اثر انسانی عقل پر پڑتا ہے، اور علماء محققین نے لکھا ہے کہ مقاصد شریعت میں سے ایک اہم مقصد عقل کی حفاظت بھی ہے۔ جب انسان شراب پی لیتا ہے تو اس کی عقل بالکل خراب ہو جاتی ہے، اور عقل ہی ایک اللہ کی طرف سے
ایک عظیم نعمت ہے جس کی بنیاد پر انسان اچھے اور برے کی تمیز کرتا ہے، اور جب انسان نشے میں مست ہو جاتا ہے تو وہ برے کام بھی کر گزرتا ہے اور ہر برائی اس کے لیے کرنا آسان ہو جایا کرتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ کہ شراب ہر برائی کی جڑ ہے۔ اسی سلسلے میں ایک واقعہ منقول ہے کہ ایک خوبصورت عورت کے پاس ایک بچہ تھا اور ایک شراب کی بوتل تھی۔ اس نے ایک نیک نوجوان کو مجبور کیا کہ 3 برائیوں میں سے کم از کم ایک برائی آپ کو ضرور کرنی ہے، یا تو میرے ساتھ بدکاری کرے، یا میرے بچے کو قتل کر دے، یا شراب پی لے۔ تو اس نیک نوجوان نے یہ سوچا کہ شراب پینا دونوں گناہوں کے مقابلے میں کم تر ہے، چنانچہ اس نیک نوجوان نے شراب کو پی لیا۔ اب شراب کا پینا ہی تھا کہ نشہ چڑھا، اور نشے میں مست ہو کر دیگر 2 جو گناہ باقی تھے اس کا بھی اس نے ارتکاب کر لیا۔ اس واقعے سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شراب پینا صرف ایک برائی نہیں ہے بلکہ برائی کی جڑ ہے۔ ایک کتاب ہے جس کا نام ہے سائنس اور اسلام، مولانا سمیر الدین صاحب قاسمی نے اس کی تصنیف فرمائی ہے۔ حضرت نے اس کتاب میں سائنسی اعتبار سے شراب کے تقریباً 23 نقصانات اور 23 بیماریاں شمار کروائی ہے جو آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی ان بیماریوں سے حفاظت فرمائے۔ محترم سامعین، اب ہم دوسرے شخص کا ذکر کرتے ہیں جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کے عظیم مہینے میں بھی اور مغفرت والے مہینے میں بھی اس کی بخشش نہیں ہوتی ہے، وہ ہے عاق لوالدیہ، والدین کی نافرمانی کرنے والا۔ محترم سامعین، والدین کی نافرمانی کا گناہ ایسا سخت اور خطرناک ہے کہ جس کی مکمل اور حقیقی سزا تو آخرت میں ہوگی ہی، لیکن جو والدین کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے اور ان کے اکرام میں کمی کرتا ہے اور ان کی عزت نہیں کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی دنیا میں بھی اس کا وبال اس کو دکھا دیتا ہے اور اس کا عبرتناک انجام اس کو چکانا پڑتا ہے۔ اسی سلسلے میں امام اصمعی رحمہ اللہ نے ایک عبرتناک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک بزرگ ایک جگہ جا رہے تھے تو ان کی نظر ایک کنویں پر پڑی۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک ضعیف شخص جو نہایت بوڑھا ہے اپنے ہاتھوں سے کنویں میں بڑے ڈول کو ڈال رہا ہے اور رسی کے ذریعے ڈول کو نکال رہا ہے۔ اس کے پیچھے ایک تندرست اور صحت مند نوجوان کھڑے ہوا ہے، اور وہ بوڑھا شخص ذرا سی غفلت کرتا ہے اور ذرا سی کوتاہی کرتا ہے اور اپنے کام میں سستی کرتا ہے تو پیچھے سے وہ اسے کوڑے لگاتا ہے۔ تو اس بزرگ نے اس نوجوان کو جو صحت مند تھا اس کو غیرت دلائی اور یہ کہا کہ تجھے رحم نہیں آتا ہے اس بوڑھے شخص پر؟ اس نوجوان نے یہ جواب دیا، اس میں رحم کی کیا بات ہے، یہ بوڑھا شخص میرا والد ہے اور اس نے بھی اسی کنویں پر اپنے والد کے ساتھ یہی حرکت کی تھی اور اسی کوڑے سے یہ بوڑھا شخص اپنے والد کو مارا کرتا تھا، تو جو اس نے اپنے والد کے ساتھ سلوک کیا تھا وہی سلوک میں اس کے ساتھ کر رہا ہوں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ گناہ ختم ہو گیا، اگر یہ بیٹا بھی اپنے والد کے ساتھ ایسا کر رہا ہے تو آگے اس کا بھی انجام یہی ہوگا۔ یہ گناہ جاری ہے، یہ ذنب جاری ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اپنے والدین کی نافرمانی سے ہم سب کو بچائے۔ محترم سامعین، اب ہم تیسرے شخص کا ذکر کرتے ہیں جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کے قیمتی مہینے میں بھی اس کی مغفرت نہیں ہوتی، حتیٰ کہ شب قدر میں بھی اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ قاطع رحم، رشتے ناتوں کو توڑنے والا، قطع رحمی کرنے والا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا کہ جس قوم میں، جس جماعت میں
قطع تعلق کرنے والا موجود ہوتا ہے، اس بستی پر اور اس بستی والے پر اللہ کی رحمت نہیں اترتی ہے، وہ بستی اور بستی والے اللہ کی رحمت سے محروم رہتے ہیں۔ اس کے برخلاف جو صلہ رحمی کرتا ہے، حسن سلوک کرتا ہے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، تو احادیث کے روشنی میں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص کو انعامات سے نوازتا ہے اور اللہ ایسے شخص کے ساتھ اکرام کا معاملہ کرتا ہے۔ ایک حدیث میں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کے عمر میں برکت ڈال دی جاتی ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے حسن سلوک کا، اللہ رزق میں اور روزی میں اضافہ فرما دیتے ہیں، بری موت سے اللہ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ اور ایک فائدہ یہ ہے حسن سلوک کا کہ ناپسندیدہ چیزوں سے اور ناگوار چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو محفوظ رکھتا ہے۔ اور ایک فائدہ یہ ہے کہ رشتہ داروں میں اور دوستوں میں اس کی محبت اللہ ان کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ محترم سامعین، اب ہم چوتھے شخص کا ذکر کرتے ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک میں بھی اس کی مغفرت نہیں ہوتی، حتیٰ کہ شب قدر میں بھی اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ وہ ہے المشاحن، دل میں کینہ رکھنے والا۔ محترم سامعین، جو سینہ کینے سے پاک ہوتا ہے اور جو دل کینے سے پاک ہوتا ہے، اللہ کی نگاہ میں بڑا مقبول ہوتا ہے۔ ایک روایت میں ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ عبداللہ ابن عمر بھی اسی مجلس میں موجود تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ سے عرض کیا کہ ابھی تھوڑی دیر میں ایک انصاری صحابی آئیں گے، وہ جنتی ہے۔ چنانچہ تھوڑی ہی دیر میں وہ صحابی مسجد نبوی میں تشریف لائے اور بالکل سادہ تھے۔ آئے، ان کی داڑھی سے وضو کا پانی ٹپک رہا تھا اور ہاتھوں میں جوتے لیے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، بات چیت کی اور پھر واپس چلے گئے۔ دوسرے دن بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی عرض کیا صحابہ کے درمیان کہ ابھی ایک صحابی آئیں گے، انصاری صحابی، وہ جنتی ہے، اور وہی سارا معاملہ ہوا۔ پھر تیسرے دن بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی عرض کیا کہ ایک تھوڑی دیر میں وہ انصاری صحابی تشریف لائیں گے اور وہ جنتی ہے۔ چنانچہ جب تیسرے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ فرمایا کہ وہ جنتی ہے، تو عبداللہ ابن عمر وہ صحابی کے پیچھے ہو گئے اور ان سے جا کر کہا کہ میں آپ کے گھر میں 3 دن قیام کرنا چاہتا ہوں، مہمان بن کر رہنا چاہتا ہوں۔ تو انصاری صحابی نے کہا کوئی حرج نہیں، جو روکھا سوکھا ہوگا اس پر گزارا کر لیں گے۔ چنانچہ عبداللہ ابن عمر اس نیت سے تھے، اس نیت سے وہاں مقیم تھے کہ وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ ان کا کون سا خاص عمل ہے اور غیر معمولی عمل ہے جو یہ کرتے ہیں، جس کی بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 3 مرتبہ اپنی زبان مبارک سے جنتی کہا ہے۔ چنانچہ 3 دن گزر گئے، روزانہ جیسے معمولات ہوتے تھے وہی معمولات وہ کرتے تھے اور نمازوں کی پابندی کرتے تھے، اس کے علاوہ کوئی خاص معمول نظر نہیں آیا۔ جب تیسرا دن ہوا تو عبداللہ ابن عمر جانے لگے تو پوچھا، عبداللہ ابن عمر نے وہ انصاری صحابی سے کہا کہ میں آپ کے پاس جو رکا تھا اور میں نے قیام کیا تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ کا کون سا خاص عمل ہے جس کی بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنتی کہا ہے۔ ایسا کوئی خاص عمل مجھے تو نظر نہیں آیا۔ تو وہ عبداللہ ابن عمر جانے لگے تو وہ انصاری صحابی نے عبداللہ ابن عمر کو پھر سے بلایا اور کہا کہ ایسا تو کوئی خاص عمل مجھ میں نہیں ہے جیسا کہ آپ نے دیکھا، لیکن ہوش سنبھالنے کے بعد سے اور بلوغت کے بعد سے میرے اندر ایک خاص بات ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ بلوغت کے بعد سے میں نے اپنے دل میں
کسی کے متعلق دشمنی اور نفرت کو نہیں پالا اور میرا دل کینے سے پاک ہے۔ عبداللہ ابن عمر نے یہ جب جواب سنا کہ میرا دل کینے سے پاک ہے، فوراً یہ جملہ کہا ہذا ہوا، یہی وجہ ہے، یہی صفت کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنتی کہا ہے۔ محترم سامعین، جو سینہ کینے سے پاک ہوتا ہے اللہ کے نگاہ میں بڑا درجہ رکھتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور آپسی دشمنی اور نفرت اور عداوت سے اور کینے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو رمضان المبارک کا قیمتی مہینہ چل رہا ہے، برکت والا مہینہ ہے، رحمت والا مہینہ ہے اور خصوصاً مغفرت والا مہینہ ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ سے لو لگائے، اللہ سے توبہ کرے اور اپنے گناہوں کی بخشش کرائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔